السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ سلسلہ چل رہا تھا اس بات کا کہ وہ کون سے امور ہیں، وہ کون سے معاملات ہیں کہ جن کی وجہ سے گھروں میں اختلافات ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک معاملہ یہ ہے اور سب سے زیادہ اہم یہی معاملہ ہے کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا ایک دوسرے سے بے توجہی برتنا۔ مثال کے طور پر شوہر کہیں سے کام کاج کر کے محنت مزدوری کر کے اپنی دکان سے یا آفس سے یا کمپنی سے کہیں سے بھی وہ واپس گھر پہ جب شام کو پہنچا سلام کر رہا ہے، بیوی کو چاہیے کہ وہ جواب دے۔ اب وہ شوہر جو دن بھر ادھر ادھر گھر کے چھوڑ کر محنت مزدوری میں یا کاروبار میں لگا ہوا تھا، اب وہ گھر پہ آیا ہے تو اس سے کچھ میٹھی میٹھی باتیں، کچھ اچھی بھلی باتیں کریں۔ لیکن بیوی اگر موبائل میں، فیس بک میں، واٹس ایپ میں یا اس طرح کی کسی اور چیزوں میں، یوٹیوب میں مست رہے، اپنے غیر ضروری کاموں میں پڑی رہے، تو یقیناً یہ بات شوہر کو اچھی نہیں لگی۔ اس سے وہ آیا ہے، وہ اس سے کچھ بات کرے، کچھ اچھی بھلی باتیں کرے۔ لیٹ ہو گیا ہے تو اس سے پوچھے کیا بات ہے، آج لیٹ ہو گئے، لیٹ نہیں ہوتا تھا، آج کیسے لیٹ ہو گیا۔ طبیعت نہیں صحیح ہے، اس کی حال خیریت پوچھے، آخر کیا بات ہو گئی، کیسی پریشانی آ گئی۔ کوئی بھی اچھی بھلی باتیں ساتھ میں بیٹھ کر کریں۔ یا اسی طریقے سے مثال کے طور پر شوہر دوپہر کے کھانے کے لیے گھر پر آیا ہے، کچھ گھنٹے یا کچھ منٹ وہ گھر پہ گزار رہا ہے، لیکن اسے فکر نہیں کہ اس کی بیوی کہاں ہے۔ آیا ہے، کھایا پیا اور چلا گیا۔ اسے پوچھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے بیوی بچی کے اسکول میں گئی ہو، مدرسے میں گئی ہو سکتا ہے پڑوس کے یہاں ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہوئی ہو سکتا ہے کوئی اور طرح کی پریشانی ہے، اس میں وہ الجھی پڑی ہو۔ ایک دوسرے کے حال خیریت پوچھیں، ایک دوسرے کے معاملات میں توجہ دیں، بے توجہی نہ برتیں۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی بیوی کی طبیعت خراب ہے، طبیعت نہیں صحیح ہے، آپ نکل گئے ہیں کام پر، آپ وہاں سے رابطہ کیجیے، پوچھئے، اس کو احساس ہو کہ ہاں میرا شوہر میری فکر کرتا ہے۔ لیکن جب آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کی بیوی کی طبیعت خراب ہے، طبیعت صحیح نہیں ہے، اور آپ دن بھر ادھر ادھر میں رہ گئے اور حال خیریت کبھی دن میں فون کر کے آپ نے معلوم نہیں کیا، تو یقیناً اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ میرا شوہر میری طرف کوئی توجہ نہیں دیتا ہے۔ یہ لازمی شے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خالی وقت میں رہتے تو وہ اپنے گھر میں ہوتے اور اپنی بیویوں سے وہ جس کے بھی گھر پر رہتے ان کے ساتھ کچھ اچھی بھلی باتیں، کچھ ہنسی مذاق کی باتیں، مزاحیہ باتیں کیا کرتے تھے۔ باہر وہ ہیں، مسجد میں ہیں، امام ہیں، خطیب ہیں، مدرس ہیں، معلم ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ سفر میں گئے ہیں، وہ سپہ سالار ہیں، فوج کے سردار ہیں، مجاہد ہیں، مفتی ہیں، باہر وہ سب کچھ ہیں۔ گھر میں آئے جب، تب وہ ایک شوہر ہے۔ گھر میں جب آئے تب وہ ایک شوہر ہے، اور گھر میں موجود عورت وہ آپ کی بیوی تھی۔ انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں نبی ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، میں فوج کا سپہ سالار ہوں، میں مسجد کا امام اور خطیب اور معلم اور مدرس ہوں، میں اپنے گھر پر گھر کے کام کاج کروں، گھر میں آ کر کے میں کچھ کام کروں، یہ احساس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کسی نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟
عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ نہیں کہا کہ گھر میں نماز پڑھتے تھے، تلاوت کرتے، ذکر و اذکار کرتے، حالانکہ یہ سب کچھ کرتے تھے۔ اس سے ہٹ کر ایک الگ بات بتلایا، فرمایا کان یکون فی محنت اہلہ، وہ اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے، گھریلو کام کاج میں لگے رہتے تھے۔ اور فرمایا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، گھریلو کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، جب نماز کا وقت ہوا سب کچھ چھوڑ کر مسجد کی طرف چل دیے، نماز کے لیے چل دیے۔ اب گھر میں کیا کام کرتے تھے اس کی اور وضاحت ہے احادیث میں۔ یخصف نعلہ، جوتے کی مرمت خود ہی کر لیا کرتے، یخیط ثوبہ، کپڑوں میں پیبند لگانا رہتا وہ خود ہی کر لیتے، یحلب شاتہ، بکری کا دودھ دونا ہے وہ بھی خود ہی کر لیا کرتے تھے، وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ، اپنا کام خود ہی کر لیا کرتے تھے۔ بعض لوگوں کا، بعض شوہروں کا یہ مزاج رہتا ہے کہ میں شوہر ہوں، میں گھر میں بھی آ کر کے گھر کے کام کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج نہیں تھا، ورنہ آپ سوچئے آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کپڑا اگر پھٹ گیا ہے اس میں کچھ سوئی دھاگا لگانے کی ضرورت ہے تو وہ بیوی کا کام ہے، بکری اگر گھر میں ہے اور دودھ دہنا ہے تو یہ گھر کی عورت کا کام ہے۔ یہ اپنا کام نہیں سمجھتے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کام خود ہی کیا کرتے تھے۔ وہ گھر میں ہیں تو ایک شوہر کی حیثیت سے، باہر وہ کچھ بھی ہے۔ اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ عنہا بتلاتی ہیں مدنی زندگی کے کچھ ابتدائی حالات۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک طاق میں کچھ کھلونا رکھا ہوا ہے، اس میں کچھ گڑیا بھی ہیں، بچے جو گڑیا کھیلتے ہیں، ڈال، وہ کپاس، روئی اور کپڑے وغیرہ سے سلا ہوا تھا وہ۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اولائی بناتی، یہ سب میری بیٹیاں ہیں۔ پھر پوچھا، دیکھا کہ ایک گھوڑا وہاں پاس میں رکھا ہوا ہے، اس کے 2 پر بھی ہیں، گھوڑے کے 2 پر ہیں۔ پوچھا کہ یہ پر گھوڑے کے پر ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا گھوڑوں کے بھی پر ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ گھوڑا ہے، اس کے 2 پر ہیں۔ پوچھا کیا گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا نے، وہ چھوٹی تھی، کہ کیا آپ کو نہیں پتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس کچھ گھوڑے تھے، ان کے پر تھے؟ ہنسی مذاق کی بات، مزاحیہ باتیں شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ارے میں نبی ہوں، میں سب سے بڑا عالم ہوں، تم مجھے بتانے آئی ہو کہ ان کے گھوڑے تھے، ان کے پر تھے؟ نہیں، بلکہ حدیث میں ہے آپ نے مسکرایا، ہنس پڑے۔ تو اس طرح کی باتیں گھروں کے اندر ہونی چاہیے، ایک دوسرے سے بے توجہی نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی بھلی باتیں کریں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھیں، ایک دوسرے کے معاملات میں توجہ دیں، لاپرواہی نہ برتیں۔ یہ بہت بڑی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ خالی اوقات کتنے لوگ ہیں جو شکایت کرتے ہیں کہ جی شادی ہوئی ہے، اس کے بعد معاملہ کیا ہے کہ ہم بدھ گئے ہیں، جب بھی گھر میں جاؤ بیوی شکایت کرتی ہے کہ تم کہاں تھے۔ میں اپنے یار دوستوں میں اپنے خالی اوقات ان کے ساتھ گزارتا ہوں، اس میں کیا دقت ہے؟ کیا میری بیوی میرے اوپر حکمرانی جتائے گی؟ عجیب بیوقوف، تم شادی کر لیے ہو، کیا شادی کے بعد بھی ویسی زندگی گزارنا چاہتے ہو جو شادی کے پہلے تھی؟ مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ وقت نہ دیں، ایسی بات نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی وقت دیں، لیکن خالی اوقات میں کچھ حصہ آپ اپنے گھر پہ بھی تو لگائیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی لگائیں، ان کا بھی حق ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو
اچھائیوں اور بھلائیوں کی توفیق دے، گھریلو اختلافات کو دور کرنے کی توفیق دے، آمین۔